अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार और मैं हूं आपका मेज़बान हमाद असलम। लाहौर शहर में बढ़ती ट्रैफिक ने सबको परेशान कर रखा है। एक तरफ हम ट्रैफिक की खिलाफवर्जियां करते हैं और दूसरी तरफ ट्रैफिक वार्डन को ही कसूरवार ठहरा देते हैं। आखिर वजह किसकी है, कौन गलतियां करता है और कौन सुधार रहा है, हमें खुद का जायजा लेना बाकी है। आज के हमारे मेहमान होंगे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर मुंतजर मेहदी और उनके सामने वो तमाम हकाइक जानने की कोशिश करेंगे कि कहां पर एक शहरी का कसूर है और कहां पर ट्रैफिक वार्डन को खुद को संवारना है, अपने रवैये में बेहतरी लानी है। ये सारे सवालात हम चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुंतजर मेहदी के सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। सर अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो सर मैं बात करूंगा ट्रैफिक के हवाले से, ट्रैफिक पुलिस के हवाले से। लाहौर शहर की सड़कों पर दौड़ती ट्रैफिक और दूसरी तरफ वार्डन्स का होना, इसके बावजूद खिलाफ वर्जियाँ, आखिर वजह क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक्चुअली क्वेश्चन ही यही है। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जो ट्रैफिक की ओवरऑल मैनेजमेंट है ये एक ट्रायंगल है, जिसमें एक तरफ गवर्नमेंट के इदारे हैं, दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस है और तीसरी तरफ आवाम है। जब तक ये तीनों ठीक तरीके से अपना अपना काम नहीं करेंगे तब तक मामला ठीक नहीं हो सकते। सबसे पहला काम ये है कि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, किसी का काम है रोड को रिपेयर करना, किसी का काम ये है कि साइनेज करे उसके ऊपर, प्रॉपरली यू टर्न्स और प्रॉपर नेटवर्किंग जो है, जो फ्लो को फैसिलिटेट करे वो करना है, इंक्रोचमेंट को दूर करना है, पार्किंग्स को बनाना है, जो नई बिल्डिंग प्लान अप्रूवल्स हैं उनको ये देखते हुए करना है कि वहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो कैसा होगा। दूसरे नंबर पे वो जो लॉज हैं जो स्टेट ने बनाए हैं उनको इन्फोर्स करना ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है, उन्होंने उन लॉज को इन्फोर्स करना है। एंड थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीयर है वो है अवाम। अवाम ने उन असूलों की पासदारी करनी है, जिन कामों को करने से उनको मना किया गया उनसे दूर रहना है और जो करने का कहा गया उसको करना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि तीनों की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अवाम की तरफ से आता है। अवाम अपने पहुँचने के चक्कर में, जल्दी जाने के चक्कर में बहुत सारी वायलेशन करती है। मैं इसकी मिसाल आपको ये दूंगा कि किसी भी आप ट्रैफिक सिग्नल पे अगर खड़े होते हैं और आप देखें कि चारों तरफ से ट्रैफिक आ रही है, एक दफ़ा इशारा खुलना और दूसरी दफ़ा बंद होना, इसके दौरान अगर आप वायलेशंस देखेंगे तो कम से कम 100 वायलेशंस एक इंटरसेक्शन के ऊपर एक इशारा खुलने से दूसरा इशारा खुलने तक ये होते हैं। अब वायलेशंस हैं क्या क्या? नंबर प्लेट किसी की ठीक नहीं होगी, इशारे और लाइट्स, पीछे जो ब्रेक लाइट्स हैं वो नहीं चल रही होंगी, रेड लाइट को जंप किया जा रहा होगा, हेलमेट नहीं पहना जा रहा होगा, हर बंदा वन वे से घुसने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम पैदा करती हैं। ट्रैफिक पुलिस जो है वो ये काम करती है, इन सारे लोगों को कोऑर्डिनेट भी करने का काम करती है। हम उन इदारों को जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस ट्रैफिक को फ्लो को बेहतर बनाने के लिए उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं। सर एजुकेशन टीम पर बात कर लेते हैं। आपसे पहले भी जितने भी सीटीओ हजरात आए उन्होंने आकर ट्रैफिक अवेयरनेस के हवाले से, ट्रैफिक आगाही के हवाले से बड़ा काम किया, लेकिन इसके बावजूद शहरी उस अपने आप में तब्दीली लाने को तैयार नहीं है। क्या सड़कों की लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई ज़्यादा है, वार्डन्स की अदम मौजूदगी है और मामूल के मुताबिक वहाँ पर रश रहना, तो वो फिर मसाइल पैदा होते हैं। फिर वो बंदा कानून की तरफ नहीं जाता, वो फिर बंदा कहता है रास्ता निकालें और घर की तरफ, मंजिल की तरफ जाएं। देखिए, मैंने जैसे निशानदेही की कि ज़्यादा ट्रैफिक होना, शहर का ओवर क्राउडेड होना एक इशू है, लेकिन दूसरा जो इशू है वो ये है कि ओवर क्राउडेड दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं, लेकिन हमें ऐसी गैर मुनज़्ज़म ट्रैफिक जो है वो तरक्की याफ्ता उसमें नज़र नहीं आती। उसकी रीज़न ये है कि ट्रैफिक लॉस की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि जब हमने ई चलानिंग का सिलसिला शुरू किया और सेफ सिटी में चलान्स करने शुरू किए तो बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ भी रोकी जिन्होंने 100, 150 वायलेशंस की हुई हैं, और उसके बावजूद भी जब हम उनको पकड़ते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम तो गाड़ी ठीक चला रहे हैं। रोड पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आपको आता है वो ये आता है कि जब कोई ट्रैफिक लॉस की वायलेशन कर रहा होता है तो उसको ये बताना कि तुमने ये वायलेशन की है, उसको वो मानने को तैयार ही नहीं हो रहा होता।
یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے. میرے ساتھ 2-3 واقعات پچھلے کچھ دنوں میں ہوئے جس میں میں نے کسی کو وائلیشن کے اوپر غلطی کر کے نہیں مانتے, اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو غلطی کی نہیں ہے, آپ اس کو بتا رہے تھے کہ اسٹل آپ ون وے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ کہتا ہے جی میں نے تو اتنا سا جانا تھا. اب وہ اتنا سا جانا یا یہ کہنا کہ میں نے ہیلمٹ اس لیے نہیں پہنا, اب یہ سمجھانا شہریوں کو آپ کے توسط سے میں چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تو ٹریفک وارڈن کا کیا جاتا ہے. ٹریفک وارڈن کیا رہا ہے؟ ٹریفک وارڈن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اگر ہیلمٹ پہنیں گے اور خدا نہ خواستہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا تو آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے. وہ اس کی جان بچانے کے لیے لاس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے. اگر کسی نے 4 سے زیادہ لوگ, 3 لوگ, 5 لوگ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے اور ماسک نہیں پہنے ہوئے اور وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ ماسک پہنو, تو وہ بیسیکلی کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ان کو کرونا سے بچانا چاہ رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شہریوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جو ٹریفک لاز ہم امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بیسیکلی ہم ان کی جان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ ٹریفک ڈسپلن رہے تو ہم کیا رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈسپلن طریقے سے اگر ٹریفک کو چلائیں گے تو آپ ٹائملی اپنے گھر میں پہنچیں گے, آپ کی سہولت میں اضافہ ہوگا. تو بیسیکلی جب تک یہ فریم آف مائنڈ ہمارے شہریوں کا ختم نہیں ہوگا کہ ٹریفک وارڈن ہمارا دشمن ہے, ٹریفک وارڈن ان کا دشمن نہیں ہے. یہ میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ ٹریفک وارڈن ان کا دوست ہے جو ان کی یا تو زندگی بچانا چاہتا ہے یا ان کی سہولت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے. وہ ٹریفک لاز کو جب امپلیمنٹ کر رہا ہے تو بیسیکلی وہ ان کی سہولت کے لیے کر رہا ہے. سر وہ امپلیمنٹیشن اس حوالے سے کرتا ہے کہ کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے, کوئی کار والا, موٹر سائیکل والا یا کوئی بھی بندہ آ کر خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ چلان بک اس نے پکڑی ہوتی ہے اور بجائے کہ اس کو آگاہی دے اور اسے الرٹ کر دے, وارننگ دے, سب سے پہلے اس نے اپنا کوٹا پورا کرنا ہے چلان کا. ون میں جاتے ہیں, وارڈن سے بچتے ہیں, راستہ نکالتے ہیں کہ کہاں سے ہم سیف راستے سے باہر نکل جائیں, وارڈن کے ہاتھ نہ چڑھیں. دیکھیں یہ ایک بہت ہی بڑا مسکنسیپشن ہے اور میرے سے بار بار کوشچن کیا گیا جب سے 1 ہفتہ ہوا ہے مجھے یہاں پہ آئے ہوئے. پہلی بات یہ کسی وارڈن کو کسی قسم کا کوئی ٹارگٹ نہیں دی جاتا. یہ 10 چلان, کسی نے 10 کا کہا, کسی نے 20 کا کہا, کسی نے 15 کا کہا, ایسی میری دفتر سے, مجھے حکومت کی طرف سے, مجھے آئی جی کی طرف سے, مجھے اپنے ہائرارکی کی طرف سے کوئی اس قسم کی کوئی انسٹرکشنز, کوئی آرڈر نہیں, نہ ہی میرے سے نیچے کی طرف کوئی اس طرح کا حکم کیا ہوا ہے. ہم نے ٹارگٹ یہ دیا ہے کہ ٹارگٹ پرفارمنس ہے. ٹارگٹ جو ہے وہ چلاننگ نہیں ہے, ٹارگٹ پرفارمنس ہے کہ آپ پرفارم کیسا کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر انٹرسیکشن جو ہے وہ صحیح چل رہا ہے تو آپ ریسٹ کر سکتے ہیں. اگر انٹرسیکشن پہ ٹریفک ٹھیک نہیں چل رہی تو آپ پہ حرام ہے آرام کرنا, کیونکہ آپ کے شہری ڈسٹرس میں ہیں اور آپ کو کھڑے ہو کے ڈیوٹی کرنی ہے اور ان کو اس پرابلم سے نکالنا ہے. ہم کہہ یہ رہے ہیں لوگوں کو کہ جو بندہ ٹریفک کی obstruction پیدا کرتا ہے روڈ کے اوپر, آپ نے اس کو رانگ پارکنگ نہیں کرنے دیں گے. جو بندہ اپنی جان سے کھیلنا چاہتا ہے ہم اسے جان سے نہیں کھیلنے دیں گے. ہم نے یہ KPIs پراپرلی بنا کے ان کو کنوے کر دیے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹریفک لاز کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ آپ کو سختی سے ہی کرنی پڑتی ہے. جو جرمانہ ہے اس کی پیچھے ایک پوری فلسفی ہے کہ جب آپ کا جرمانہ ہوتا ہے تو آپ کو 2-4 دن تک یاد رہتا ہے کہ میں نے فلاں وائلیشن کی تھی جس کی وجہ سے مجھے اتنے پیسوں کا نقصان ہوا, یا میرا ٹائم ضائع ہوا, یا انکنوینئنس ہے کہ آپ نے وہاں گئے اپنے پیپر کلیکٹ کیے وغیرہ وغیرہ. وہ ہم نے اس میں بہت سہولیات پیدا کر دی اب, لیکن پھر بھی انکنوینئنس جو ہے تو وہ انکنوینئنس جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو یاد رہے گی کہ آئندہ سے اس نے ایسا نہیں کرنا. بیسیکلی میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ زیادہ تر جو ہمارے لوگ ہیں وہ زیادہ لوگ ٹریفک لاز کو اس کو اوبے کرتے ہیں. بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو اس کو, اب ایک گاڑی 10 گاڑیاں اپنے راستے پہ جا رہی ہیں, ایک گاڑی ون وے پہ آ کے اس نے راستہ بلاک کر دیا. اب ہم ان 10 گاڑیوں کو جو اپنے راستے پہ جا رہی تھیں ان کو ہم قصوروار نہیں کہہ سکتے, وہ تو بیچارے ٹھیک راستے پہ جا رہے تھے, ایک نے صرف خراب کیا. وہ ایک کو ہم نے ڈھونڈ کے اس کے خلاف کارروائی کرنی. زیادہ تر لوگ لاہور شہر کے پڑھے لکھے ہیں اور ٹریفک کو جانتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو سڑکوں پہ پھر رہے ہیں ان کو ڈرائیونگ بھی آتی ہے, ان کو روڈ سینس بھی ہے, ان کے اندر سیوک سینس بھی ہے. لیکن وہ لوگ جو ان کو خراب کر رہے ہیں ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, ان کا پراپر ڈیٹا بیس بنانا ہے, اور جو بار بار کے وائلیٹرز ہیں ان کو ہم نے بڑا ہی اسٹرکٹ کر کے ان کو ہم نے کینسل بھی کرنے ہیں لائسنس. خلاف ورزی کرنے والے ہے کون؟
وہ کون لوگ ہیں جو خلاف ورزی کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہوتی ہے خلاف ورزی دیکھیں زیادہ تر جو پرابلم ہمیں آ رہی ہے وہ رکشا ڈرائیور سے آ رہی ہے، ہمیں زیادہ پرابلم نہیں چنچی والوں سے آتی ہے، ہمیں پرابلم آتی ہے موٹر سائیکل رائڈر سے. یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ جو فٹ پاتھ ہے جس کے اوپر ایکسکلوسیو رائٹس ہیں پیڈسٹرین کے، اس کے اوپر بھی ان کی بس چلتا ہے، وہ کہیں پہ بھی اپنی موٹر سائیکل کو کھڑا کر کے چلے جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ٹریفک کا اشارہ جو لال ہوا ہوا ہے اس کی میرے اوپر کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، مجھے تو کہیں نہ کہیں سے نکل ہی جانا. ٹریفک پولیس سب سے زیادہ ریونیو اکٹھا کرنے والی پولیس ہے، اور پنجاب گورنمنٹ کو سب سے زیادہ ریونیو اکٹھا کر کے دینے والی بھی ٹریفک پولیس ہے. لیکن ہم جو فنڈ اکٹھا کرتے ہیں، جو ہم چلان کی مد میں جرمانے اکٹھے کرتے ہیں، وہ ٹریفک وارڈنز پر کیوں نہیں لگائے جاتے؟ پھر وارڈنز کے رویے بھی بہتر ہوں گے اور ٹریفک کا نظام بھی بہتر ہوگا، شہری بھی قوانین کی پاسداری کو یقینی بنائیں گے. دیکھیے میرے پاس کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ہے کہ ہم سب سے زیادہ ریونیو اکٹھا کر رہے ہیں. چونکہ میں نے پہلے گزارش کی کہ ہمیں کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، ہم صرف امپلیمنٹیشن آف لا کرتے ہیں، اس میں ڈیفینیٹلی جرمانے ہوتے ہیں، اور ٹریفک پولیس جو ہے وہ تقریباً 7 کروڑ کے قریب پر منتھ ریونیو اکٹھا کرتی ہے. اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، بٹ ایوریج یہ ہے جو ہم کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو بات کریں نمبرز میں تو ڈیفینیٹلی اس سے زیادہ پیسے جو ہے ٹریفک وارڈنز پہ خرچ ہوتے ہیں. لیکن آپ نے بالکل درست کہا کہ مزید انویسٹمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ٹریفک پولیس میں. ہمارے پاس جو گاڑیاں ہیں وہ پرانی ہو چکی ہوئی ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں ان کو ہم سہولیات جو ہیں وہ ویلفیئر فنڈ سے کر کے دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اوور آل ٹریفک جو مینجمنٹ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے، جس میں ہمیں پراپر پارکنگ پلازاز بنانے ہیں تاکہ فضول جو پارکنگ ہے وہ ٹھیک ہو. ہمیں جو انکروچمنٹس ہیں ان کو ختم کرنا ہے لازمی طور پہ. ہمیں جو اپنا روڈ نیٹ ورک ہے اس کو ریپیئر ورک کو بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ ٹریفک. یہ تو اپنے ادارے کام کریں گے، مگر ایز اے چیف ٹریفک آفیسر آپ کو سیکٹر آفس بہتر کرنا ہے. وہاں پر جائیں تو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، لائسنس جمع کروانے جائیں وہاں پر جمع نہیں ہے، جگہ نہیں ہے. اگر ہم چلان جمع کروانے جاتے ہیں تو دھوپ کے نیچے کھڑے ہو کر چلان جمع کروانا ہے. تو ہم تو اپنے پر پیسے خرچ کر ہی نہیں رہے. دیکھیے جو ٹریفک پولیس ہے اس نے بہت گرو کیا ہے. جو باتیں آپ بتا رہے ہیں ان میں سے کچھ باتیں ٹھیک ہیں، کچھ باتیں ٹھیک نہیں ہیں. مثال کے طور پہ اب شہریوں کو کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوتی اپنا چلان جمع کرانے میں. میں آپ کو فیروزپور روڈ پہ ایک عرفہ کریم ٹاور کے ساتھ ہی ہے جو پرانی منڈی ہوا کرتی تھی، اب وہاں پہ ایک کنٹینر رکھ کر وارڈن خود تو اندر پنکھے کے نیچے ہیں، وہ بھی بلکہ اے سی کے نیچے ہونے چاہیے، وہ پنکھے کے نیچے اور شہری دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں اور لائنیں لمبی لگی ہوئی ہیں. میں ابھی دکھا دیتا ہوں آپ کو. چلے ابھی چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کتنی لائنیں لگی ہوئی ہیں. یہ تھوڑے سے آپ پرانی بات کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی ایسا تھا اور شاید کسی وقت زیادہ برڈن کی وجہ سے ہو بھی جاتا ہوں، لیکن جنرلی یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آئی ٹی انیشیٹوز بہت زیادہ لیے گئے ہیں. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو میرے پریڈیسیسرز ہیں، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. آئی ٹی میں بہت سارے انیشیٹوز لے کے انہوں نے عوام کے لیے سہولیت پیدا کی ہیں. اب چلان جمع کرانے میں ان کو ایسی پرابلم نہیں ہوتی. آن لائن چلان جمع کرایا جا سکتا ہے اور اسی وقت ہی اپنے پیپرز وہیں پر دیر اینڈ دین لیے جا سکتے ہیں. مزید بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سیکٹر آفیسز بہت اچھے ہیں، ہمارے وارڈن جو ہیں وہ آئیڈیل حالات میں. میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم ترقی یافتہ ملک نہیں ہیں، ہمیں غریب ملک ہیں، ہمیں یہی ریسورسز ہیں اور یہ ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے پر ریسورسز پورے نہیں ہیں اس وجہ سے ہم اچھا کام نہیں کر رہے. ہمیں اچھا کام کر کے دکھانا ہے تو ہم ریسورسز کو اکٹھا کر سکیں گے، ہم ریسورسز مانگ سکیں گے گورنمنٹ سے. تو میرا جو ایم ہے اور این آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اچھا کام کر کے گورنمنٹ کو دکھائیں اور پھر ان سے ڈیمانڈ کریں کہ جی یہ ہم ان ریسورسز میں رہ کے یہ کام کر رہے ہیں، اگر ہمارے ریسورسز بہتر بنائے جائیں تو ہم اس سے بھی اچھا کام کر سکتے ہیں. گورنمنٹ نے لگتا ہے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. ٹریفک پولیس تو کام بہت اچھے انداز سے کر رہی ہے لیکن ان کو وسائل نہیں دیے جا رہے. ٹریفک نظام مزید بہتر ہو سکتا ہے. جی یقیناً گنجائش ہے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے آنکھیں بند یقیناً نہیں ہیں. جیسے دوسرے محکموں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کو اسی کیک میں سے اپنا حصہ ملنا ہوتا ہے، تو ہمیں بھی اپنا حصہ ملتا ہے اور ہم اس کو انہی ریسورسز کو بہت اچھے طریقے سے. آپ کے دفتر کے باہر ٹاؤٹ مافیا ہے، وہ لائسنس بھی بنا سکتے ہیں، چلان بھی جمع کروا سکتے ہیں اور جو مرضی کروا لیں. ٹائم بھی تھوڑا لگتا ہے لیکن پیسے زیادہ چلتے ہیں. تو یہ ٹریفک پولیس ملی ہوئی ہے
یا ہم نے ٹریفک پولیس ٹاؤٹ مافیا کے ہاتھ میں دے دی ہے؟ دیکھیے یہ بھی بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا. میں چاہتا تھا کہ آپ یہ کوشچن میرے سے کریں اور میں اس کو ایکسپلین کروں. فائل سے لے کے جہاں تک ہم اپنے کلائنٹ کو, میں کلائنٹ کہوں گا اپنے عوام کو کہ وہ آتے ہیں ہمارے پاس سروسز کے لیے, اس کو کارڈ ہینڈ اوور کرنے تک جتنے مراحل ہیں ان کو بالکل ٹرانسپیرنٹ رکھا گیا ہے. ایوری تھنگ از کیمرہ ریکارڈڈ. جو ہم ٹیسٹ لیتے ہیں وہ بھی کیمرہ ریکارڈڈ ہے. ہم اس کو فائل جو ہے جو دیتے ہیں وہ فری میں دیتے ہیں, اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں. جو گورنمنٹ ٹریجری میں پیسے جاتے ہیں وہ گورنمنٹ ٹریجری میں جاتے ہیں. ہم نے صاف ستھرے ترین لوگ جتنے ہو سکتے ہیں پاسبلی وہ ہم نے اپنے لائسنسنگ سینٹرز کے اوپر لگائے ہوئے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 4000 ہم بنا سکتے ہیں روزانہ لائسنسز, لیکن ہم ابھی اس حد کو پار ہم نے نہیں کیا. ہم 4000 کے قریب, ہم 2000 کے قریب جو ہے لائسنسز روزانہ بنا رہے ہیں. اور اس میں میں خود لائسنسنگ سینٹرز پہ آج بھی, جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں وہاں پہ گیا ہوں اور میں نے سب سے انٹرویو کیا, میں نے پوچھا کہ ان کو کسی قسم کی انکنوینئنس تو نہیں ہوئی, کسی ٹاؤٹ مافیا نے, کسی نے ان سے پیسے تو نہیں مانگے. دیکھیے یہ پروسیس وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جب ہم فری میں ان کو ایک فائل دیتے ہیں, تو وہاں سے جو ساری کی ساری جو کرپشن ہے وہ کرب ہو جاتی ہے. اس کے بعد جب فائل پولیس کے پاس آ جاتی ہے, ٹریفک پولیس کے پاس آ جاتی ہے, پھر اس میں روم نہیں رہتا کسی بھی قسم کی کرپشن کا. تو ہم کوشش کریں گے کہ اس میں مانیٹرنگ کے سسٹم کو جیسا ہے ویسے ہی رکھیں. یہ میرے پاس فوٹیجز آتی ہیں, میرے پاس یہاں پہ پوری ریکارڈنگ موجود ہے, میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں. ہر بندے کو اس پروسیس میں سے گزرنا ہے اور اس پروسیس میں سے گزر کے اس کا لائسنس بننا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو ایسے ہی ہم رکھیں اور اس میں کسی قسم کی کرپشن کو انوالو نہ ہونے دیں. بالکل, پولیس کی طرف سے ٹاؤٹ مافیا کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائیں گی, اور شہری ٹریفک کے معاملات کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں اور ٹریفک کی قوانین کی پاسداری کو یقینی بنانا ہم سب پر لازم ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ٹریفک وارڈنز کس حد تک امپلیمنٹیشن کو بہتر بنانے میں پیش ہیں, وہ سارے مناظر آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. چیف ٹریفک آفیسر کے ساتھ ہم لاہور کی مصروف شاہراہ پر وزٹ بھی کریں گے اور سارے حالات سے آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح ہمیں بہتر ہونا ہے اور بہتر ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ٹریفک کی صورتحال پر, لاہور شہر کی بگڑتی ٹریفک کی صورتحال پر. چیف ٹریفک آفیسر اب سڑکوں کا جائزہ لے رہے ہیں اور ٹریفک وارڈنز کس حد تک اپنی ڈیوٹی کو ایسے انداز سے لے کر چل رہے ہیں. وہ تمام تر حالات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے اور تمام تر وہ مناظر دکھائے جائیں گے جہاں پر شہری خلاف ورزیاں کر رہے ہیں, اور ہمیں مہذب شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ٹریفک قوانین کی پاسداری کو یقینی بنانا لازم ہے. یہ ہم سب کا فرض ہے. ہم اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ٹریفک قوانین کی پاسداری کو یقینی بنائیں گے تو ہم کسی بھی حادثے کا شکار نہیں ہوں گے, بلکہ بر وقت ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچیں گے. چیف ٹریفک آفیسر منتظر مہدی ہمارے ساتھ ہیں اور ٹریفک وارڈنز کی ڈیوٹی آپ دیکھ رہے ہیں کہ الرٹ ہیں اور تمام تر جو ٹریفک کی صورتحال ہے اس کو جانچا جا رہا ہے تاکہ دیکھا جائے کہ وارڈنز کہاں پر اپنی کمی کوتاہی کر رہے ہیں اور شہری کو کہاں پر اپنے آپ کو بہتر کرنا ضروری ہے. کیونکہ ہم ٹریفک قوانین کی پاسداری کو یقینی نہیں بنا رہے اور لین کی خلاف ورزی, ساتھ ہی ساتھ موبائل فون کا گاڑی میں استعمال اور اس طرح کی ایسی خلاف ورزیاں جو چلان کی صورت میں پھر ہمیں پیسے پیش کرنے ہوتے ہیں, پیسے دینے ہوتے ہیں, چلان جمع کروانے ہوتے ہیں, جرمانے عائد کیے جاتے ہیں. تو ہمیں جرمانوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو سنوارنا ہے, ٹریفک قوانین کی پابندی کو یقینی بنانا ہے. اب ہم سید منتظر مہدی کے ساتھ لاہور کی مصروف شاہراہ مار روڈ سے ہوتے ہوئے اب ہم مزنگ کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں کے حالات آپ کو دکھائیں گے. ہم جیل روڈ پر موجود ہیں, چیف ٹریفک آفیسر, اور ان سے بات کریں گے. چیف ٹریفک آفیسر نے خود روکا ہے اور پوچھ رہے ہیں کہ آپ ون وے کیوں آ رہے ہیں؟ بالکل یہاں پہ جانے اس وجہ سے. یہاں پہ تو جانا لیکن یہ ون وے نہیں ہے. جی ہے. تو کیوں جا رہے ہیں آپ؟ میں نہیں, بالکل یہاں پہ جانا تھا اس وجہ سے. بالکل یہاں پہ جانا ہے اور جان خطرے میں ڈال کے جانی ہے. نہیں. کون سے پہاڑ سر کر کے جا رہے ہو آپ سیدھے راستے سے کیوں نہیں آتے؟ کون سا راستہ ہے یہاں جانے کے لیے؟ وہ وہاں سے کٹ ہے. وہاں سے کٹ ہے. وہ مشکل ہے, یہ آسان ہے؟ نہیں. زندگی کو ضائع کرنا آسان ہے آپ کے لیے؟ آپ کو پتا ہے کہ ون وے کے خلاف ورزی کرنے پر
हादसात आए रोज होते हैं और बंदा जान गवा बैठता है। तो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अपनी नफरी के साथ आप लोगों के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए सड़कों पर हैं। मैं मानता हूँ सर। तो आप मुझे कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाने के लिए क्या गारंटी है कि आपके साथ ट्रैफिक हादसा पेश नहीं आ सकता? जी सीधा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, एक के बाद एक खिलाफवर्जी है। अब सीधे रास्ते की तरफ जाएं जी। ये शहरी है और जिम्मेदार शहरी होने के सबूत देते हुए ये देखते हैं कि किस तरफ जाता है। ये इसको दिखाएं कि ये अब अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है और सीधे रास्ते की तरफ जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि चीफ ट्रैफिक ऑफिसर यहाँ पर मौजूद है। एक के बाद एक खिलाफवर्जी जारी है, वन वे की खिलाफवर्जी है और फिर हादसा पेश आते हैं। फिर हम ट्रैफिक वार्डन को कसूरवार ठहराते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। ये इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी बात करते हैं, ये भी डिलीवरी वाला भी है। आप वन वे की खिलाफवर्जी कर रहे हैं सर, वन वे की खिलाफवर्जी नहीं कर रहा, पर वो पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल डलवाना। पेट्रोल खत्म हो गया, ये आसान बात है, आसान बहाना है। मैं अभी स्टार्ट करके दिखाऊं, इधर हो, ये कहते हैं, ये पकड़ें जी, इधर आ, ये पकड़, ये कहते हैं कि पेट्रोल नहीं है। ये जी पेट्रोल है, गाड़ी चल भी सकती है, बाइक चल भी सकती है। और इनकी तरफ से कहा गया है कि पेट्रोल नहीं है। ट्रैफिक पुलिस को देख के गाड़ी को ऐसे बंद करके और फिर लेके जा रहे हैं। ये तो हम झूठ बोलते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमारे साथ ट्रैफिक वार्डन जुल्म कर रहे हैं, जुल्म की इंतहा कर दी है। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? गाड़ी तो चल रही है, पेट्रोल कहाँ खत्म हुआ है इसका? थोड़ा सा पेट्रोल थोड़ा था, इसलिए वहाँ से यहाँ जा रहा था मैं। आपको सीधा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, चले जाएं सीधे रास्ते की तरफ। सीधे रास्ते से ओके। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर खुद यहाँ पर आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए हैं यहाँ पे। सीधे रास्ते की तरफ जाएं जी। ये आप देख रहे हैं कि हमारा रवैया, हमें खुद को बेहतर करना है, फिर हम ट्रैफिक वार्डन्स को भी बेहतर करने के लिए अपील करेंगे, दरखास्त करेंगे। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हमारे साथ है। वन वे की खिलाफवर्जी पर आपका फोकस है और ये खुदकशी के मुतरादिफ भी है कि जो वन वे का रास्ता इख्तियार करता है अपनी जान को खतरे में डालता है। तो आपकी तरफ से ये एक बड़ा इनिशिएटिव लिया जा रहा है। अवाम की सेफ्टी के लिए आप सड़कों पर हैं, क्या कहेंगे? अवाम से क्या मुतालबात रखते हैं? मुतालबा नहीं, रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारा काम ये देखें अब आ रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि कम अज़ कम पहली रिक्वायरमेंट और पहली रिक्वेस्ट तो मेरी ये है कि एटलीस्ट वायलेशन करके आप मान तो लें। आपने ये देखा कि जितने लोग भी आपने यहाँ पे देखे हैं वो यही मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैंने वन वे की वायलेशन की है। हालांकि हम ओपनली खड़े होकर देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं और वायलेशन कर रहे हैं, मानने के लिए तैयार नहीं। और जब आप उनको इंसिस्ट करते हैं कि आपका लाइसेंस कैंसिल करना है या आपका चालान करना है, तो वार्डन्स के साथ लड़ाई करते हैं। तो ये रवैया जिसको हमें बहरहाल चेंज करना है अगर हमें महज़ब माशरे में शुमार करवाना है। बिल्कुल, महज़ब माशरे में शुमार करना है तो हमें खुद को संवारना है, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी को लाजिम बनाना है, अपने ऊपर लागू कर लें कि अब हमने जब सड़कों पर निकलना है, ड्राइविंग करनी है, एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाना है, तो ट्रैफिक वार्डन्स की दी गई हदायत के मुताबिक कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाते हुए सड़कों पर सफ़र करें। और सफ़र को यकीनी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए इसी हद तक हम अपने आप को भी जिम्मेदार ठहराएं कि हम गलत कर रहे हैं। अगर हम गलत नहीं करेंगे तो कोई ट्रैफिक वार्डन हमें नहीं रोकेगा, कोई ट्रैफिक वार्डन हमारा चलान नहीं करेगा। क्यों हम चलान करवाते हैं? फिर हम कहते हैं कि वार्डन चलान की मद में अरबों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो फिर वो हमारे बार बार खिलाफ वर्जी करने पर चलान करते हैं, फिर वो रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, पंजाब गवर्नमेंट के हवाले भी किया जाता है, लेकिन वार्डन्स पर वो नहीं लगाया जाता। तो ये सारी सूरत हाल है। अब वो देख सकते हैं कि ये भी वन वे का रास्ता इख्तियार करना चाह रहा है शहरी, हेलमेट पहना हुआ है लेकिन अकल से काम नहीं ले रहा कि सीधे रास्ते से आए, जो रास्ता है वन वे का रास्ता इख्तियार करेगा तो जो यहाँ से आने वाली गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें हैं वो रुकावट का सबब बनेंगी और ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार हो जाती है। जब ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार होती है तो शहरी गाड़ियों में महबूस होकर रह जाते हैं। बार बार खिलाफवर्जियां करने से हम अपनी मंजिल पर देर से पहुंचते हैं, लिहाजा हमें कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाना है, वार्डन्स की दी गई हदायत पर अमल करना है। तो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर से हम चलते चलते भी बात करेंगे। सर इस तरफ आए, जरा आपको एक मेन रोड की तरफ लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ट्रैफिक वार्डन क्या कर रहा है और एक आम शहरी गाड़ी या मोटरसाइकिल किस तरह चला रहा है। उस तरफ भी आपके हदायत देनी है कि वार्डन किस तरह ड्यूटी करें और शहरी को क्या अपना मुहासबा करना है कि किस तरह बेहतर करना है।
लाहौर शहर की मसरूफ तरीन शाहराह फिरोजपुर रोड, यहाँ पर आए रोज ट्रैफिक हादसात रूनमा होते हैं और ट्रैफिक वार्डन अपनी ड्यूटी के फराइज भी सर अंजाम देते हैं, लेकिन हम शहरी जिम्मेदार होने का सबूत नहीं देते और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जियां करते हैं जो हादसे का सबब बनती हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर से जानते हैं कि फिरोजपुर रोड पर कितने ट्रैफिक वार्डन तैनात हैं और किस तरह यकीनी बनाया जा रहा है कवानीन पर अमल दरामद करने के हवाले से। देखिए, ये जो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, क्वेश्चन बार बार किया जाता है कि कोई टारगेट्स हैं चलान्स के और उसमें हमें मदद इकट्ठे करने। अगर आप यहाँ खड़े होकर देखें तो आप शायद 1 मिनट में हज़ारों की तादाद में वायलेशंस यहाँ पे आप देखेंगे। नंबर प्लेट से लेके, इशारे ना चलने से लेके, हेलमेट ना पहनने से लेके, वन वे पे जाना, ओवर स्पीडिंग, कम स्पीड, मतलब गाड़ियों की हालत बुरी, मतलब ये सारा कुछ अगर आप देखें तो अगर ये आप सिर्फ शहरियों को खुदा न खासा नुकसान पहुंचाना पर्पज़ हो तो यहाँ खड़े खड़े ही आप इतने चलान कर सकते हैं कि जितना आप सोच भी नहीं सकते, शायद ह्यूमनली पॉसिबल भी ना हो उतने चलान करना। मेरी रिक्वेस्ट जो है शहरियों से ये होगी कि ये सारा काम ट्रैफिक पुलिस के करने का नहीं है, उनको अपनी शहरी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है। हर बंदा अगर अपने वो देखिए ना, अब वो वन वे से अब हम सामने खड़े, कैमरामैन दिखाए, अब वो देखें कि ये वन वे से जा रहे हैं और ये मेन जा रही है सड़क और उस पर भी वन वे की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। हमारा मकसद आवाम को जुर्माने करना या उनको तकलीफ पहुंचाना नहीं। हमारा मकसद ये है कि यहाँ से जो लोग आ रहे हैं इनका राइट पहले है, इनके राइट को बचाने के लिए ट्रैफिक वार्डन खड़ा हुआ है और अगर इनको पकड़ेगा तो फिर उनसे लड़ाई करेगा। सिग्नल फ्री रोड है, तेजी से ट्रैफिक आ रही है, लेकिन हम खतरों के खिलाड़ी बन चुके हैं, हम खिलाफ वर्जियों के खिलाड़ी बन चुके हैं। हमें अपने जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हैं कि हम खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। रिगार्डिंग मैं एक और चीज़ आपको, अगर हम यहाँ पे खड़े होकर देखें तो हम अगर सिर्फ मैनुअली करना चाहें ना इसको, तो हमें 2 बंदे वहाँ पे खड़े करने के पड़ेंगे, 2 यहाँ पे खड़े कर। सिर्फ इसी चौक पे हमारी डिप्लॉयमेंट अगर 20-25 लोगों की हो, ये वन मैन वर्सेस वन मैन नहीं हो सकता कि एक बंदा जो वायलेट कर रहा है उसके लिए हम एक बंदा खड़ा करें। यहाँ पे शहरियों को खुद भी अपना एहसास करना है, अपनी ज़िंदगी का एहसास करना है, अपने बच्चों का एहसास करना है और सबसे बढ़ के अपने मुल्क का एहसास करना है कि हम क्या इमेज दे रहे हैं पूरी दुनिया में। जो लोग आते हैं, जो हमें देखते हैं कि हम इतने बेहंगम तरीके से अपनों का ही ख्याल रख लें, अपने पीछे जो बच्चे हैं, वालिदैन हैं, उनका ख्याल रख लें जी। अगर आप कफालत कर रहे हैं उनकी और सड़कों पर आप रोजी कमाने के लिए आते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाना आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। ये अब फैमिली के साथ जा रहे हैं और आप देख लें। सर इनसे बात करें जरा, इनसे रोकें, आए जरा। अस्सलाम वालेकुम। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं आप? यार इमरजेंसी थी, इमरजेंसी में बड़ा हादसा पेश ना आ जाए खुदा ना खास्ता, ये गलत कर रहा हूँ मैं जी? नहीं, आप सही कर रहे हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर खुद आए हैं, आप लोगों के लिए आए हैं सर। आपके साथ खतून भी हैं, आप भी हैं। नहीं होगा। चले मंचले कम उम्र बच्चे तो ये हरकत करते अच्छे लगते हैं, नहीं, एक बड़े शहरियों ने, सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है, तो अब आप किस तरफ जाएंगे? फिर भी खिलाफवर्जी करेंगे? चलें जी वापस, चले देखते हैं क्या करते हैं। ये जी मियाँ बीवी हैं और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी कर रहे थे। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने समझाया तो फिर इनको ख्याल आया, हम खुद क्यों नहीं ख्याल करते, हम क्यों नहीं अपनी हिफाजत करने को तैयार, हम कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाने में क्यों पेश नहीं है? जी भाईजान। जी भाई, किस रास्ते से जा रहे हो? मैं यहाँ से यू टर्न लेने लगा। ये वाला रास्ता? जी। ये आपने स्पेशल बनवाया है? नहीं। आप लोगों के लिए गवर्नमेंट ने कौन सा रास्ता दिया हुआ है कि सीधे रास्ते से आए, यू टर्न लेके आए? जी। आप खिलाफवर्जी कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। चलान करा दिया जाए, फिर आप ट्रैफिक वार्डन को बुरा भला कहोगे कि इन्होंने बिला वजह चलान कर दिया? नहीं, बुरा भला क्यों कहेंगे? तो फिर आपके लिए अच्छा कर रहे हैं ना, आपके लिए सड़कों पर हैं, तो जाएं, सीधे रास्ते से जाएं। कौन सा रास्ता है सीधा? वहाँ से आगे चले करें स्टार्ट। चलान नहीं किया मगर आइंदा एहतियात करनी है। जी थैंक यू सर जी। चलान इस सूरत में किया जाते हैं जब खिलाफवर्जियां करते हैं, फिर हम आवाम खुद ही खिलाफवर्जी करते हैं और आवाम अपने आप को जिम्मेदार कराने की बजाय कसूरवार ठहरा देती है वार्डन को कि वार्डन ने जुल्म कर दिया, चलान कर दिया। आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों के हवाले से? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आपके प्रोग्राम की तवज्जो से, आपकी तवज्जो से कि प्लीज़ अपनी शहरी जिम्मेदारी को ख्याल करें
اور یہ ٹریفک لاز آپ کی سیفٹی کے لیے ہیں, آپ کی سہولت کے لیے, ان کی پاسداری کریں. کتنے سر ٹریفک وارڈنز ہیں ہمارے پاس لاہور ٹریفک پولیس؟ ہمارے پاس ایک شفٹ میں تقریباً 1200 لوگ ڈیوٹی پرفارم کرتے ہیں. 2 شفٹیں ہماری فل ہوتی ہیں اور ایک شفٹ ہماری اسکیلیٹن ہے جو رات والی ہے. کل تعداد 2400 کے قریب ہے. ہماری تقریباً 3000 کے قریب ہے. کچھ ٹریفک وارڈنز رنگ روڈ پولیس کے حوالے کیے گئے تھے, وہ ابھی تک نہیں واپس آئے, تقریباً 8 سال ہو چکے ہیں. نہیں, ان کی جو فرسٹ وہ تھی وہ واپس آ چکی ہے اور سیکنڈ فیز ابھی چل رہا ہے. اس میں کچھ لوگ ہم ان کو دے رہے ہیں اور باقی لوگ ہمارے واپس آ رہے ہیں. وہ روٹیشن ہماری چل رہی ہے. روٹیشن چل رہی ہے. اگر تعداد میں اضافہ ہو جائے تو مزید بہتری آ سکتی ہے. اس حوالے سے آپ نے کوئی ڈیمانڈ کی ہے؟ ڈیفینیٹلی ہماری جو ہے ریکروٹمنٹ بھی چل رہی ہے. کچھ ریکروٹمنٹ ہماری ہو گئی ہے, کچھ وارڈنز ہمارے واپس آ گئے. دوسرے فیز میں ہماری ریکروٹمنٹ ہو چکی ہے. وہ لوگ ابھی ٹریننگ پہ جائیں گے اور وہ بھی واپس آ جائیں گے. ابھی تقریباً 150 لوگ ہمارے پاس آئے ہیں, اس سے ہماری کافی صورتحال بہتر ہے. سر آپ کے دفاتر میں کتنے ٹریفک وارڈنز کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایگزیکٹ نمبر تو میں ابھی نہیں بتا سکتا کہ ایگزیکٹ دفاتر میں بھی کام جو مینجمنٹ ہے وہ بھی چونکہ ہمیں کروانی ہے. دفتر میں بھی کام ہی ہوتا ہے, سڑک پہ بھی کام ہی ہوتا ہے. یہ دونوں ٹیئرز مل کے چلتے ہیں تو اچھا کام ہوتا ہے. تو ہم اس کو منیمم رکھ رہے ہیں. جو دفتروں میں بہت لمبے عرصے سے بیٹھے ہوئے ان کو بھی چینج کر رہے ہیں اور جو نمبر ہے ان کا وہ بھی ریڈیوس کر رہے ہیں. سر تجاوزات کے حوالے سے میں بات کروں گا. تجاوزات, ایک گاڑی آ رہی ہے, موٹر سائیکل آ رہی ہے, ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہے, سگنل کی خلاف ورزی کر رہی ہے, وہ تو چلے پل بھر میں ہو رہا ہے. یہاں پہ گھنٹوں گھنٹوں گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں. اس کو روکنے کے لیے, اس کو ٹوکنے کے لیے وارڈنز بھی موجود ہیں. کیا وجہ ہے کہ وارڈنز یہاں پر گاڑی کھڑی کرنے کی اجازت دیے رکھتے ہیں؟ یہ بالکل رانگ پرسیپشن ہے. آپ یہ دیکھیے, میں نے الزام لگایا نہیں, پرسیپشن. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گھنٹوں گاڑی کھڑی رہتی ہے. ہمارے 27 لفٹرز کام کر رہے ہیں, راؤنڈ دا کلاک کام کر رہے ہیں. اب مصیبت یہ ہے کہ ایک روڈ کے اوپر اگر 10 گاڑیاں ایٹ اے ٹائم کھڑی ہو جائیں گی تو اس کو ایک ایک کر کے ہی لفٹر اٹھائے گا, اور ہر جگہ پہ لفٹر ہے بھی نہیں. تو یہ ہے کہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ میسج چلا جائے, کچھ جرمانے کر کے, کچھ سمجھا کے لوگوں سے یہ کروا لیا جائے, یہ سمجھ جائے. دیکھیں انفراسٹرکچر بھی بعض جگہ پہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. یہ عابد مارکیٹ جو پیچھے آپ دیکھ لیں, اس میں گرمیوں میں بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ کولرز واٹر وہ ساری اے سیز کا کام ہو جاتا ہے. اب اس کے ارد گرد کوئی پارکنگ ایریا موجود ہی نہیں ہے. آپ اگر ایٹ اے ٹائم آپ کی 150-200 گاڑی عابد مارکیٹ کے اندر آ رہی ہے تو آپ کتنی گاڑیوں کو رانگ پارکنگ سے روک سکتے ہیں؟ جب گورنمنٹ کی طرف سے یہ پلازے اپرووڈ کروائے جاتے ہیں تو پارکنگ کا وہ ایریا رکھا جاتا ہے. بعد میں وہ پارکنگ کو دکانوں کی شکل میں بدل دیا جاتا ہے, گاڑیاں پھر باہر آ جاتی ہیں. میں رائٹ پرسن نہیں ہوں جس سے کوشچن کیا میں یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی ہوتا ہوگا, لیکن میرا تو یہ ہے کہ جو مجھے صورتحال دی گئی ہے اس میں سے بہتر یہ روڈ پر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ساری سڑکوں پر, یہ کوئی صبح سے پوچھنے والا نہیں. یہ پوچھنے والا نہیں. یہ کل میں نے یہاں پہ شام کو چکر لگایا تھا اور اس وقت جو ہے نا مطلب 100% نہیں کر سکے میں مانتا ہوں, لیکن کچھ 75% ہم نے اس میں سے ریڈیوس کر دیا. اب ہمارے لوگ ان کے ساتھ آج میٹنگ کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ طے کر رہے ہیں کہ آپ نے کسی بھی صورت میں مین روڈ کو یوز, میٹنگ سود مند ثابت ہوں گی. ڈیفینیٹلی کوئی راستہ نکلے گا, یہاں پہ گاڑیاں نہیں کھڑی ہوں گی. انشاءاللہ. بالکل. چیف ٹریفک آفیسر منتظر مہدی سے ہم بات کر رہے تھے, اور بڑے اچھے پولیس آفیسر ہیں اور منجے ہوئے پولیس آفیسر ہیں, اپنے کام کو سمجھتے ہیں اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سڑکوں پر موجود ہیں. ہمیں اپنے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے. جب تک ہم اپنی ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت نہیں دیں گے, قوانین کی پاسداری کو یقینی نہیں بنائیں گے, تو ہم ٹریفک پولیس کو برا بلا نہیں کہہ سکتے. جب ہم خلاف ورزی کریں اور وارڈن پھر ہمارے چلان کریں اور پھر ہم انہیں کہیں کہ وارڈن بھی ان پر ظلم کر رہا ہے, وہ بلکہ عوام کی حفاظت کے لیے سڑکوں پر موجود ہے. گرمی ہو سردی ہو, وہ ہمیں سڑکوں پر ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن ہم اپنی کوتاہی, اپنی غفلت, اپنی لاپرواہی ٹریفک پولیس پر ڈال کر بریو ذمہ ہو جاتے ہیں. لہذا ہمیں اپنے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینے کے لیے قوانین کی پاسداری کو یقینی بنانا لازم ہے. پھر ہی ہم خوشحال بھی رہیں گے, ترقی بھی کریں گے اور ٹریفک حادثات جو آئے روز ہو رہے ہیں اس سے بھی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.